یہ بات ہے اسلام کی، یہ کوئی صرف مردوں کی کہانی نہیں ہے، یہ بات ہے اس دولت کی جو نچھاور کر دی گئی ایک پیغام کے لیے۔ یہ بات ہے اس ہمت کی جو دکھائی ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے جب وہ غار حرا سے کانپتے ہوئے لوٹے تو ان کے الفاظ تھے، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو اس وقت پہچانا جب دنیا انجان تھی، جب مکہ کے سردار کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، یہ لڑکا تو بس ایک چرواہا تھا۔ یہ بات ہے ام المومنین، یہ بات ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ اکثر سیرت کو بس کہانیوں کی طرح پڑھا جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے آج سیرت ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیا مقام ہے؟ یہ عظیم خاتون کون تھیں؟ سنا ہے جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا سلام دینے کے لیے۔ سنا تم نے؟ جبریل نے خدیجہ کو اللہ کا سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کیا کیا انہوں نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ میں اس وقت رہتی تھیں جب جہالت عام تھی، لیکن اس دور میں بھی ان کا لقب تھا الطاہرہ، یعنی پاک دامن عورت۔ وہ خدیجہ ہیں، ان کا لقب الطاہرہ ہے۔ وہ مکہ کی سب سے امیر اور کامیاب بزنس وومن تھیں، ان کا کاروبار مکہ کے سب سے بڑے سرداروں سے بھی بڑا تھا۔ تعجب ہے، مگر اس سب کی شروعات ہوئی جب ایک نوجوان کی سچائی کے چرچے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بزنس کے لیے ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی۔ مالکہ، میں نے ان جیسا سچا اور آمین انسان آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی پیشکش کی، اور جب وہ تجارت سے واپس آئے تو ان کی سچائی اور کردار سے وہ اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے خود اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا۔ شادی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت کے لیے غار حرا جاتے تھے، کئی دن وہاں گزرتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھیں۔ وہ کھانا اور پانی پہنچانے کے لیے اس مشکل پہاڑ پر چڑھتی تھی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ یہ اتنا بھاری تجربہ تھا کہ اللہ کے نبی کانپتے ہوئے گھر لوٹے۔ ان کی آواز میں خوف تھا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ ایک عام عورت ہوتی تو شاید خود ڈر جاتی، لیکن وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو سیرت کا سنہرا باب بن گئے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ وقت گزر گیا، مکہ کے مشرک دشمن بن گئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے تمام مال کے ساتھ کھڑی رہیں، یہاں تک کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ بیٹا، آج بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ 3 سال شعب ابی طالب کی گھاٹی میں قید، پتے کھا کر گزارا ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تمام دولت مسلمانوں پر خرچ کر دی، اور جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال فرما گئیں۔ ان کا کیا مقام تھا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول،
खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बर्तन में खाना ला रही हैं। उन्हें उनके रब्बे अल्लाह की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम कहना और उन्हें जन्नत में कसब यानी खोखले मोती के महल की बिशारत दे दीजिए, जिसमें ना कोई शौर होगा और ना ही कोई थकान होगी। अब सबसे ज़रूरी बात, आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या सबक है? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं और एक दूसरे का सुकून है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सिखाया कि जब शौहर मुश्किल में हो तो बीवी का काम तनकीद करना नहीं, बल्कि उसकी घबराहट को सुकून में बदलना है। हमें उनकी परेशानी को अपनी ताकत से सहारा देना है। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सीरत के इस सफ़र को जारी रख सकें। उम्मीद करती हूँ कि ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।